बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। आज का हमारा लेक्चर हिस्सा नज़म, और हिस्सा नज़म में हमारी नज़म है इस्लामी मसावात। शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इस नज़म के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और अज़ीज़ तलबा, आज हम जो दूसरा बंद है इस नज़म का, उसकी तशरीह करेंगे। अभी चलते हैं अपनी किताब की तरफ। अज़ीज़ तलबा, ये इस्लामी मसावात का दूसरा बंद है। न मज़लूम की आहोज़ारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना। बेटा, मज़लूम उसे कहते हैं जिस पर जुल्म किया जाए। न मज़लूम की आहोज़ारी, ज़ारी का माना होता है रोना, आह का माना होता है फरियाद करना। कहते हैं मज़लूम की जो आह होती है उसके और आसमान के दरमियान में कोई चीज़ हायल नहीं होती। वो फ़ौरन अपने रब की बारगाह में पहुंच जाती है। जो नरम दिल के मालिक होते हैं ना, वो मज़लूम की आह से डरते हैं, कहीं इसकी वजह से हम पे मुसीबत ना आ जाए, अज़ाब ना आ जाए, खुदा की नाराज़गी ना आ जाए। इस वजह से वो डरते हैं। मगर जो पत्थर दिल लोग होते हैं वो मज़लूम की आहोज़ारी से नहीं डरते। न मफलूक के हाल पर रहम करना। मफलूक कहते हैं गरीब को, तबाह हाल को, जिसके पास कुछ ना हो, वो मफलूक है, वो मफलूकुल हाल है। और जो मफलूक है उस पर रहम करना सबके लिए ज़रूरी है। उसको खाना खिलाना सबके लिए ज़रूरी है। उसको सेहत की बुनियादी ज़रूरत देना, उसका इलाज मुआवजा करना, ये पूरे मुआशरे के लिए ज़रूरी है। लोग क्या हैं जो अपना दस्ते सवाल बुलंद करते हैं, उसको खाली नहीं लौटाते। और जिनके घरों में दिए बुझे होते हैं, जिनके घरों में चूल्हे बुझे होते हैं, उन पे निगाह रखते हैं। कहीं हमारे हमसाए में कोई भूखा सो गया, हमारा खुदा हमारा गिरेबान पकड़ के हमसे सवाल ना कर ले। वो मफलूक के हाल से डरते हुए उस पर रहम करते हैं। मगर ये जो अमीर लोग हैं, ये मफलूक के हाल पर रहम नहीं करते। हवाओ हवस में खुदी से गुज़रना। अब जो हवाओ हवस है, ये इसका माना लालच होता है, हिर्स होता है, तमा होता है, नफसानी ख्वाहिशात हैं। हवाओ हवस में, लालच में खुदी से गुज़रना, ये अपनी खुदी को भी कुर्बान कर देते हैं, बचाते हैं हवाओ हवस को। हुक्म है अपनी खुदी बचाओ, अपनी खुददारी बचाओ, अपनी ज़ात बचाओ। ये अपनी ज़ात कुर्बान करते हैं अपनी लालच के लिए, अपनी तमा के लिए। तअय्युश में जीना, नमाइश पे मरना। तअय्युश बेटा कहते हैं अय्याशी को। ये अय्याशी में जीते हैं। ये नमाइश पे मरना, ये हमेशा तसन्नो बनावट में रहते हैं, दिखावे में रहते हैं, नमूदो नमाइश में रहते हैं। ये अपनी ज़ात के इजहार में ज़िंदगी बसर करते हैं। सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना। सदा कहते हैं हमेशा,
ہمیشہ یہ بے ہوش ہیں، انہیں ہوش نہیں ہے کس چیز کی؟ خواب غفلت میں، غفلت کی نیند میں یہ سدا رہتے ہیں اور اسی میں غرق رہتے ہیں۔ دم نزا تک خود فراموش رہنا، دم کہتے ہیں سانس کو، لمحے کو، دم نزا زندگی کا آخری لمحہ۔ نزا کا معنی جان کنی ہوتا ہے، جب سانس نکل رہا ہوتا ہے، جب جان کنی ہو رہی ہوتی ہے، زندگی کا آخری لمحہ، یہ اس میں پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ خود کو اس وقت تک بھولے رہتے ہیں، یہ خود فراموش رہتے ہیں۔ اس بند کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ، امیر لوگ غریبوں اور مظلوموں کے حال زار سے بے نیاز، عیاشیوں کے رسیہ ہیں، نمود و نمائش کے دل دادا ہیں، خواب غفلت میں مست ہیں، اور ان کی یہ کیفیت زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رہتی ہے۔ عزیز طلباء، مولانا الطاف حسین حالی ایک دنیا کی بہت بڑی جو حقیقت ہے اس کا یہاں پہ اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ دولت ایک عذاب بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو دولت کو اپنا مقصد زندگی بناتے ہیں۔ ان کے سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں، لالچ کے اندر وہ اس حد تک گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود فراموش کر لیا ہے، وہ خود سے گزر گئے ہیں۔ انہیں سوائے ہوس زر کے کسی اور بات کا ہوش نہیں ہے۔ وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں، مزدوروں کے لہو سے ان کا چہرہ گلنار ہوتا ہے۔ نہ وہ غریب کی مدد کرتے ہیں، نہ وہ مزدور کو اس کا حق دیتے ہیں۔ ظلم و ستم ان کا شیوا ہوتا ہے، مظلوموں کی آہوزاری ان پہ بے اثر ہوتی ہے۔ وہ پتھر دل کے مالک ہوتے ہیں اور پتھروں پر ہر شے بے اثر ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، ایک سنگ ہے یہ دل تیرے سینے میں ہم نفس، ایک سنگ ہے یہ دل تیرے سینے میں ہم نفس، ایک سنگ ہے کہ جس میں شرارہ کوئی نہیں۔ جب یہ دل پتھر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی شرارہ، کوئی لوچ، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے پیار کر رہے تھے۔ ایک بدو گزرتا ہے اور کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ نے میرے سینے میں دل رکھا ہے، اس وجہ سے میں اس سے بچوں سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا، میرے تو 11 بچے ہیں، میں تو ان سے پیار نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہو۔ تو عزیز طلباء، جب یہ امیر لوگ جو ہیں ظلم و ستم کے پہاڑ غرباء کے اوپر، مزدوروں پر پھینکتے ہیں تو ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتا بلکہ پتھر ہوتا ہے۔ کسی مظلوم کی آہوزاری سے نہ یہ ڈرتے ہیں، نہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ غریبوں پر وہ رحم اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ وہ اپنی لالچ کو بچاتے ہیں، اپنی طمع کو بچاتے ہیں، اپنی ہوس کو بچاتے ہیں۔ تو الطاف حسین حالی کہتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو وہ بچا کے کیا کرتے ہیں؟ اپنی خودی کو مار دیتے ہیں۔ اسے نہ خلق خدا سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ اس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف ہے۔ اسے تو صرف اپنی ذات کی شوکت عزیز ہے، اسے تو صرف اپنی ذات کی نمائش عزیز ہے، وہ تو صرف اپنی فلک بوس عمارتیں بنانا چاہتا ہے، وہ تو صرف قیمتی ریشمی لباس پہننا چاہتا ہے، وہ تو صرف
कोठियों में, कारखानों में और कारों की जो कसरत है वो चाहता है, तो वो क्या करता है, गरीबों पे जुल्म करता है। उसके दिल का चिराग बुझ जाता है। वो टूटे हुए दिलों को सहारा देने का ख्याल उसके दिल में नहीं आता। मज़लूमों और गरीबों के लिए उसके पास सवाए नफ़रत के और कुछ नहीं होती। तो क्या होता है, ये लोग दुनिया के फ़िरौन बन जाते हैं। ये लोग अय्याशियों में ज़िंदगी बसर करना शुरू हो जाते हैं। इनके दिल को भी जंग लग जाता है, इनकी रूह भी आलूदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये दर्द दिल के नूर से खाली हो जाते हैं। इनकी रूह जो है वो इनके जिस्मों के अंदर कैद हो जाती है और आलम नज़ा तक अल्लाह पाक इनसे तौबा की सारी जो कैफियत है वो छीन लेता है। इसलिए ये अपनी ज़िंदगियों को यूं बसर करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारे पास बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिसके साथ हम ये बात बता सकते हैं कि हमें चाहिए हम ज़िंदगी यूं बसर करें कि मज़लूमों के काम आए, हम उनकी उम्मीद बन जाएं। हमें तो इस्लाम एक फ़लाही मुआशरा है। फ़लाही मुआशरे में क्या होता है, मज़लूम की दाद रसी की जाती है। जब तक मज़लूम की आंखों से आंसू ख़त्म नहीं हो जाते, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ नहीं जाती, पूरा मुआशरा उसके लिए मज़बूत बाजू और मज़बूत सहारा बन जाता है। हम मफलूक के हाल के लिए कहीं तो दस्तरखान बचाते हैं, कहीं तो हम उसके लिए फ्री डिस्पेंसरियों का आगाज़ करते हैं, कहीं तो हम उसके लिए जो है ना वो फ्री एजुकेशन अनाउंस करते हैं, कहीं हम कुछ करते हैं। हमें तो हुक्म ये दिया गया है कि तुमने मफलूकुल हाल लोगों के काम आना है। ये जो हवा व हवस है, इसके साथ दुनिया जो है ये तबाह हो जाती है। फिर जो है ना जब इंसान हवा व हवस में पड़ जाता है तो ये क्या करता है, ये मज़लूमों का खून पीता है। बाबा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक शख्स आया, आके उसने अशरफियों की एक थैली पेश की। आपने उसकी अशरफियों की थैली को पकड़ के दोनों हाथों में पकड़ के नचोड़ा, उसमें से खून निकला। वो मरते दरवेश थे जिसकी वजह से अशरफियों से उसकी जो रूह थी ना वो निकली, वो खून था। और आपने कहा तुम लोगों का खून निचोड़ के इसे मेरी बारगाह में पेश करते हो, उठाओ और इधर से भाग जाओ। तो क्या है, ये जो हवा व हवस में ज़िंदगी बसर करते हैं वो इसी तरह से लोगों के खून पीते हैं। उन्हें चाहिए जो वो अल्लाह की राह में यूँ खर्च करते हैं तो वो उस मज़दूर का, उस मज़लूम का वो हक़ ना छीने, ये ज़्यादा अफजल है। और इसमें आलम ये है कि वो इसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी सारी की सारी बसर कर देते हैं। गोया हमारी जो अखलाकियात हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो तबाह हो चुकी हैं। हम होलनाकी की जो है ना वो आखिरी स्टेज के ऊपर फायज हो चुके हैं। इंसान इंसान पर रहम नहीं करता, इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करता, इंसान इंसान के लिए आसानियाँ नहीं बांटता। वो जुल्म व सितम वो जो इंसान के ऊपर करता है, मुसीबतें इंसान इंसान पे नाजिल करता है, परेशान हालियाँ इंसान इंसान को देता है, सारी नदामतें इंसान इंसान पे करता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकूक़ुल इबाद मुकर्रर कर दिए हैं। एक बंदे का दूसरे बंदे पे जो हक है वो वाज़े कर दिया, वो बता दिया है। और उसने कह दिया है कि हकूक़ुल्लाह तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, मगर हकूक़ुल इबाद ये उस वक़्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो फ़र्द ख़ुद उसको माफ़ ना कर दे। गोया अगर हमारे माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारा माशरा बीमार है, हमारा माशरा अखलाकी मरीज़ बन चुका है।
دکھاوا، نمائش، ظاہرداری، یہ ساری کی ساری جو ہیں اس نے کیا کر دیا ہے؟ ہمارے معاشرے کو ایک ناسور کی طرح تباہ کر دیا ہے۔ تو امیر کی تمام سرگرمیوں کا مرکز مولانا الطاف حسین حالی بتاتے ہیں کہ اس کی اپنی ذات ہے، وہ اپنی ذات تک محدود ہے، خود غرضی اس کے اندر موجود ہے، خدمت خلق اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ خدمت خلق کو برا سمجھتا ہے، وہ انسانیت سے پیار کرنے والے کو بے وقوف اور احمق سمجھتا ہے۔ آدمیت اور انسانیت کا معیار کیا صرف دولت ہے؟ کیا صرف پیسہ ہے؟ کیا صرف اقتدار ہے؟ معاشرے کو ان چیزوں کی ضرورت کم ہوتی ہے، اسے انسانیت کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کی ضرورت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو ہمیں دنیا میں زندہ رہنا سکھائیں، وہ ہمیں جینا سکھائیں، وہ ہمیں چلنا سکھائیں، ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھائیں، وہ ہمیں ادب آداب سکھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ سکھائیں، ایک کا دوسرے کے اوپر کیا حق ہے وہ یہ سکھائیں۔ مگر آج ساری انسانیت، سارا معاشرہ، ساری معاشرتی اقدار اس کے الٹ ہو چکی ہیں۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ اس دکھاوے کی زندگی میں انسان ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ تو افراد کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے، معاشرہ علم سے، ہنر سے خالی ہو چکا ہے، احساس یہاں پہ نہیں رہا، انسانی وقار سے انسان ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ لیکن کیا ہے، ایک دن ایسا بھی ہے جس دن جزا اور سزا قائم ہوگی۔ آج اگرچہ اس کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ مختصراً یہ امیر لوگ خود فراموش ہیں، انتہائی ظالم ہیں، رحم کے جذبے سے خالی ہیں، لالچ عیش و عشرت ان کی بڑھ چکی ہے، دم نزاع تک وہ اسی کو قائم رکھتے ہیں۔ ان کے ماتھے کے اوپر ایک شکن ہے، لبوں کے اوپر ان کی ایک حرکت ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بلند و برتر سمجھتے ہیں۔ مگر کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اس چیز کے لیے دنیا میں بھیجا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے بہت تھے، مگر اللہ نے ایک درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے تیسرے بند میں کہتے ہیں، پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، قحط بیٹا کہتے ہیں جہاں پہ غلہ نہ اگے، جہاں پہ اناج نہ ہو، جہاں پہ بھوک ہو، بیماری ہو۔ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہے، کیونکہ گھر میں سما ہے۔ یہ لفظ سامان ہے، وزن پورا کرنے کے لیے شاعر نے لفظ سما لکھا ہے۔ تو بے فکر ہیں، وہ بے فکر ہیں، زمانے میں قحط ہے نا، تو وہ بے فکر ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کھانے کا سامان ہے، سارے اناج ہیں۔ اگر باغ امت پہ فصل خزاں ہے، خزاں کا موسم آپ کو پتہ ہے، فصل خزاں، خزاں کے موسم کو کہتے ہیں۔ اگر باغ میں، اس امت کے باغ میں، اس چمن میں، اس وطن میں اگر خزاں آ چکی ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ یہ سارے لوگ خوش ہیں، ہمارا چمن تو گل فشاں ہے، ہمارے چمن میں تو پھول بکھرے ہوئے ہیں۔
ہر طرف پھول ہی پھول ہیں. گل فشاں کا معنی پھول کا بکھرنا ہے، اور پھول کے بکھرنے سے کیا مراد ہے؟ ساری کی ساری عزتیں، سارے کے سارے رزق، ساری کی ساری عیاشی کے سامان موجود ہیں. بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے؟ بنی نو انسان، یہ جتنی بھی انسان کی جو اولاد ہے، ان کے اوپر کیا حق ہے؟ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے. بشر بھی انسان کو کہتے ہیں، اور نوع کا معنی ہوتا ہے قسم، کہ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہیں. یہ تو انسانوں سے جدا ہے، اس لیے ان کا انسانوں پہ کوئی حق نہیں ہے. مرکزی خیال ہے امیر لوگ مست حال میں ہیں، قوم اور زمانے کی کیفیت سے بے نیاز ہے. لگتا ہے وہ انسانوں سے الگ کسی اور جنس سے تعلق رکھتے ہیں. عزیز طلبہ، زمانے میں قحط کا عالم ہو، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ مل رہا ہو، وہ فاقوں سے مر رہے ہوں، تو امیر کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. اسے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ اس کے گھر میں تو دولت کی ریل پل ہے. وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اس سے گزار رہی ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے دل میں جو قوم کا درد ہے، ان کے دل میں جو مسلم امت کا زوال کا جو درد ہے، وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. اسلام نے یہ جو ہمسائے کا ہمسائے پہ حق رکھا ہے نا، اس میں حکمت پوشیدہ ہے. اور جو ہمسایہ ہے، اس کی جو حدود اسلام نے مقرر کی ہے، وہ 40 گھر ہے. آپ کے گھر سے دائیں طرف کے 40 گھر اور بائیں طرف کے 40 گھر، یہ آپ کی ہمسائیگی ہے. یہاں پہ اگر کوئی بھوکا سوئے گا تو آپ سے سوال کیا جائے گا. مگر آج کیا ہے؟ امراء نے اپنی جو سوسائٹیز ہیں، وہ غریبوں کے گھروں سے، ان کی جھونپڑیوں سے دور بنا لی ہیں، تاکہ کوئی راستہ غریبوں کے گھروں کے پاس سے بھی ہو کر نہ جائے. تو اس لیے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے، یہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور جنس سے تعلق رکھتے ہیں. اگر انسان ہوتے تو پھر کیا ہے؟ انسانوں کے کام آتے، انسانوں کے آنسو پونچھتے، انسانوں کے لیے یہ اپنے دل میں کوئی احساس رکھتے. اگر باغ میں کسی وجہ سے خزانے ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو امیر لوگ کیا ہیں؟ وہ اس زبوں حالی سے غافل ہیں، کیونکہ ان کے دل درد، محبت، مروت سے خالی ہیں. ان کا اپنا چمن پھول برساتا ہے، ان کے اپنے گھر میں نت نئے کھانے پکتے ہیں، جبکہ غریبوں کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. یہ جو تباہ حال قوم ہے، اگر امراء کو اس کا غم نہیں ہے، امراء کے دل میں اس کی کوئی احساس نہیں ہے، تو پھر ان کے سینے میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے. جہاں پہ پتھر ہوتے ہیں وہاں پہ چشمے کم پھوٹتے ہیں، جہاں پہ دل ہوتے ہیں وہیں سے سارے شرارے پیدا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت زندہ ہوتی ہے کہ آپ 3 دن سے فاقے میں ہیں، روزے سے ہیں، اور آپ کو آپ کا رب افطاری کا سامان دیتا ہے. آپ لقمہ بناتے ہیں، سائل صدا لگاتا ہے، وہ لقمہ واپس اسی برتن میں رکھتے ہیں، اور وہ اٹھا کے دروازے پہ سائل کو دے دیتے ہیں، اور خود پھر روزے کی حالت میں رہتے ہیں. وہاں سے تو پھر یہ کیفیت ملتی ہے کہ خود بھوکے رہ جاؤ مگر زمانے کو کھلا دو.
یہ جو امیر لوگ ہیں اگر یہ زمانے سے غافل ہیں تو پھر ان کا مذہب سے، قوم سے یا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز طلباء، نظام جس دم رگیں کھنچنے لگیں گی غافلوں، نظام جس دم رگیں کھنچنے لگیں گی غافلوں، یاد آئیں گی خمار عیش کی انگڑائیاں۔ زندگی فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، یہ سدا نہیں رہنی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاشی عدم مساوات کا خاتمہ کرنا ہے، افراط و تفریط کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو نعمتیں امیروں کو میسر ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کرنی ہے تاکہ سارے لوگ ایک جیسی زندگی بسر کر سکیں۔ عزیز طلباء، غذا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بھوک تو انسان کو مجبور کرتی ہے، لاچار کرتی ہے، ایمان بیچنے پہ لے آتی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تنگی اور مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے انسان کو محنت کا درس دیا ہے، جفاکشی اور جد و جہد کا سبق دیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ معاشی خود کفالت ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کو تجارت کا درس دیا ہے اور تجارت میں کہا ہے کہ اس میں 9 گنا زیادہ برکت ہے، کسی جگہ پہ کہا 11 گنا زیادہ برکت ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ یہ امت معاشی لحاظ سے خود کفیل ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف اگر روزی روٹی کی فکر میں لوگ اپنی تعمیری صلاحیتیں وہ وقف کرتے رہیں، اپنی تخلیقی قوتیں وہ وقف کرتے رہیں اور آخر میں ان کو پھر بھوک ملے، تو اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ مجموعی طور پہ بیمار ہے۔ اسلام ایسے معاشی نظام کا داعی ہے جو فرد کے بنیادی حقوق، فرد کی بنیادی ضرورتوں کو تحفظ دے تاکہ فرد کی انفرادی صلاحیت اجتماعیت کے ساتھ مل کے قوت بنے۔ اس کے برعکس امیر افراد جب اپنی انفرادی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے، یہ شاہراہوں پہ رنگین ساڑیوں کی جھلک، یہ شاہراہوں پہ رنگین ساڑیوں کی جھلک، یہ جھونپڑوں میں غریب کے بے کفن لاشیں۔ عزیز طلباء، آپ نے جو زندگی بسر کرنی ہے، الطاف حسین حالی نے جو بتایا ہے کہ آپ کے ہوتے یہاں پہ غربت نہ ہو، آپ کے ہوتے یہاں پہ بھوک نہ ہو، آپ کے ہوتے یہاں پہ افلاس نہ ہو، آپ کیا کریں؟ لوگوں کے لیے زندہ رہیں۔ سبھی جانور اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے، جو ان کی ضروریات کو دیکھتا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ نبی پاک کی اس سنت پہ عمل کرتا ہے۔ جب صحابہ نے ہجرت کی اور مدینہ پہ آئے، وہاں پہ آ کے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، اور وہ بھائی چارہ مثالی بھائی چارہ تھا۔ اس میں کیا کیا تھا؟ اس بھائی نے اپنا آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیا تھا، اپنا آدھا کاروبار اپنے مہاجر بھائی کو دیا تھا، اپنی آدھی زمین اپنے مہاجر بھائی کو دی تھی۔ تو عزیز طلباء، وہ ایک مثالی معاشرہ بنا تھا۔ آج اگر ہم زکوٰۃ صحیح معنوں میں غرباء میں تقسیم کر دیں تو چند سالوں میں ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اسلام نے اتنا خوبصورت یہ تصور دیا ہے زکوٰۃ کا۔ اس کے اوپر کیا ہے؟
जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने रिसर्च की है, एक शख्स वो जितना कमाता है अपनी ज़ात पे, सिर्फ अपनी ज़ात पे, वो अपनी कमाई का 2.5% खर्च करता है। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का नसाब रखा है कि वो अपनी कमाई से मेरी राह में सिर्फ 2.5% अपने माल की ज़कात निकाले। वो जो 2.5% उसका और 2.5% उसके माल से उसकी खुदा के लिए, बाकी 95% वो पता नहीं कहाँ पे और कैसे लोगों पे, दूसरों पे उसका वो खर्च होता है। अपनी ज़ात पे वो इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। गरीब है तो उस एतबार से, मिडिल स्टैंडर्ड का है तो उस एतबार से, अमीर या अमीर तरीन है तो उस एतबार से वो अपनी कमाई का अपनी ज़ात के ऊपर सिर्फ 2.5% खर्च करता है। तो फिर क्या है, हमें इस कंसेप्ट को समझना चाहिए ताकि ये जो अमीर तबका है जिसकी वजह से मुआशरे में बदनज़मी पैदा हो चुकी है, इसका ख़ात्मा हो सके। अज़ीज़ तलबा, मुख्तसर ये कि दौलत ने इंसान के एहसास को कुचल दिया है, उसके ज़मीर को मार दिया है। अमीर आदमी ख़ुद को इंसानों से अफजल समझता है, दूसरे इंसान उसके नज़दीक कीड़े मकोड़े हैं, वो हशरातुल अर्द हैं जिन्हें रौंदना, जिन्हें कुचल डालना उसके लिए एक दिलचस्प खेल है। इंसान का लफ्ज़ तो उन्स से इबारत है, उन्स कहते हैं मोहब्बत को, और यही वो जिन्स है जिसका अमीरों के बाज़ार हयात में आज कहत है। वो बंदे नहीं दरिंदे हैं, इंसान नहीं हैवान हैं। एक शायर कहता है, दर्द दिल पासे वफा जज्बा ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। तो अज़ीज़ तलबा, जिसने इस दौर के इंसान किए हैं पैदा, जिसने इस दौर के इंसान किए हैं पैदा, वही मेरा भी खुदा हो मुझे मंजूर नहीं। हमारा खुदा वो है जिसने ऐसे लोग पैदा किए जो लोगों के लिए जागते हैं, जो लोगों को खाने खिलाते हैं, जो लोगों को पानी पिलाते हैं, जो लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो हमें चाहिए हम उस कबीले में शामिल हो जाएं जो हकूक़ुल इबाद पूरे करता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म का हमने दूसरा और तीसरा बंद यहाँ पे पढ़ा है, जिसमें उमरा की ज़िंदगी का आपने एक नक्शा खींचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम तलबा को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। वस्सलाम।